بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرکب اضافی کی کچھ مزید مثالیں پڑھیں گے۔ مرکب اضافی آپ نے کل پڑھا کا کی کے بارے میں، آج ہم پڑھیں گے را ری رے کے بارے میں۔ میرے پاس ایک لفظ ہے میرا قلم، میرا قلم۔ یہ میرا قلم جو ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے، اس میں را آیا ہے اور یہ را بھی اضافت ہی کو ظاہر کرتا ہے۔ میرا قلم مطلب اس کا مالک کون ہے؟ میں ہوں، تو اس میں بھی ملکیت ظاہر ہوتی ہے۔ اب اس کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں، میرا نام مثال کے طور پہ حامد ہے، میں لکھتا ہوں حامد کا قلم، حامد کا قلم۔ میرا نام حامد ہے اور مجھے کوئی کہہ رہا ہے، دوسرا کوئی کہہ رہا ہے یہ قلم ہے، یہ رکھا ہوا ہے کہیں پر اور یہ میرا قلم ہے، اور دوسرا کوئی کہہ رہا ہے یہ حامد کا قلم ہے۔ لیکن جب یہ حامد کا قلم، مان لو میرا نام حامد ہے مان لو، تو مجھے دوسرا کوئی کہہ رہا ہے یہ حامد کا قلم ہے، تو جب میں کہوں گا اپنے قلم کے بارے میں تو میں تھوڑی کہوں گا حامد کا قلم۔ اب حامد کون ہے؟ وہ میں ہی ہوں، تو میں کہوں گا میرا قلم، میرا قلم۔ تو اب اوپر دیکھیے، میرا نام تھا حامد اور حامد کا قلم، یہ کوئی دوسرا کہہ رہا ہے کہ حامد کا قلم ہے، لیکن جب میرے سامنے آئے گا تو میں کیا کہوں گا؟ حامد کا قلم ہے؟ نہیں، میں کہوں گا میرا قلم ہے۔ تو میرے کی وجہ سے کون کون سا لفظ؟ حامد اور کا، یہ دونوں ختم ہو گئے، اب میرا آ گیا۔ اب میں تو میں تھا، یہ را کیا ہے؟ یہ کا کے بدلے آ رہا ہے، یہی ملکیت ظاہر کر رہا ہے۔ جیسے یہاں قلم کا مالک حامد تھا، وہی حامد یہاں میں ہوں، تو قلم کا مالک میں ہوں، تو پوسیشن ظاہر ہو رہی ہے، ملکیت ظاہر ہو رہی ہے، اضافت قلم کی ہو رہی ہے، نسبت قلم کی ہو رہی ہے، تعلق جڑ رہا ہے، رشتہ جڑ رہا ہے۔ تو میرا قلم یہ بھی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ تو اس کو آپ کیسے لکھیں گے؟ اس کے لیے بھی وہی قاعدہ ہے، الٹا کرنا پڑے گا۔ قلم کی عربی آتی ہے قلمن، قلمن، اور میرے کے لیے لفظ یا استعمال ہوتا ہے۔ جہاں پر آپ یا استعمال کریں گے اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، میں۔ تو اب دیکھیے ان دونوں کو آپ جوڑیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ قلم کے اوپر دو پیش نہیں رہیں گے، قلم منہ ہو جائے گا پلس یا جڑ جائے گا۔ اب جب آپ ان دونوں کو جوڑو گے تو قلا ایسے لکھو گے، جوڑ کر ایسے لکھو گے، قلا موئی ہو جائے گا۔ قلا موئی جب ہو گیا تو یا سے پہلے پیش اچھا لگتا نہیں ہے، اس لیے یہ پیش جو ہے زیر میں تبدیل ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا قلمی، میرا قلم، قلمی، میرا قلم۔ یہاں پر قلم کیا تھا؟ مضاف، اور مالک کون ہے؟ یہ یا، تو یہ ہو گیا مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ میرا قلم مضاف، قلم مضاف، میرا یہ یا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مرکب اضافی۔ تو یہ را ری رے والی مثال، اسے میرا قلم، اچھا میری کتاب، میری کتاب، میری کتاب، تو یہاں پر ری آ گیا ہے۔ اسی طرح میرے کپڑے، وہاں پر رے آ گیا، تو را ری رے یہ تینوں کس کی مثالیں ہیں؟ مرکب اضافی۔ اب جو تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی نانی نے، ایک مثال اس کی بھی ہم دے دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس میرے کے ساتھ آپ کچھ بھی جوڑ سکتے ہو، میری کتاب، میرے کپڑے، میرا قلم، میرا گھر، تو اس کی یہاں پر بھی بناتے جائیں گے۔ اب دیکھیے اپنی کتاب، اپنی کتاب، تو اپنی کتاب کا مطلب کیا ہے کہ کتاب میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو اس کے لیے بھی وہی آئے گا کتاب، اور ساتھ میں آپ نے جوڑنا ہے یا کو۔ تو جب ادھر کتاب اور یا جوڑیں گے تو کتاب
बुई हो जाएगा, और पेश या से पहले नहीं आता है तो किताबी हो जाएगा। किताबी असल में दो लफ्ज़ हैं, किताब और या। ये या ज़ाहिर करती है कि ये किताब मेरी है, और किताब मुज़ाफ है और या मुज़ाफ इलैहि है, तो हो गया मेरी किताब या अपनी किताब, अपने कपड़े, अपना बिस्तर, अपना घर। तो ये सारी चीज़ें मुरक्कब इज़ाफ़ी के अंदर दाखिल होती हैं। ये मैंने आपको एक एक मिसाल सबकी बता दी। इसी तरह आप किसी भी चीज़ के साथ लगा सकते हैं। मेरा काम अमली, मेरी कापी कुर्रासती, मेरे बच्चे औलादी। औलाद कहते हैं बच्चे की जमा, वलदुन की जमा औलादुन, और जब हो गए मेरे तो या लगानी है, तो हो गया औलादी। अब हम एक कायदा ये देखेंगे कि मुज़ाफ इलैहि जो है वो कभी कभी अलिफ लाम के बगैर आता है, जैसे कलमु और रजुलिन। अच्छा, किताबु वलदिन, कलमु रजुलिन आदमी का कलम, किताबु वलदिन लड़के की किताब। लेकिन कभी कभी मुज़ाफ इलैहि अलिफ लाम के साथ आता है, तो ऐसे होगी उसकी सूरत, किताबुर रजुली, किताबुर रजुली, किताबुल वलदी, किताबुल वलदी। तो ये यहाँ पर कौन सा कायदा बताया गया कि मुज़ाफ इलैहि कभी अलिफ लाम के बगैर होगा और कभी मुज़ाफ इलैहि अलिफ लाम के साथ होगा। तो दोनों सूरतें आप हज़रात के सामने आ गई। कुछ मिसालें हैं, इनको भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको इससे आसान हो जाएगा समझना। माउल बिरी, माउल बिरी, बिर कहते हैं कुएं को, माउल बिरी कुएं का पानी, कुएं का पानी, माउल बिरी कुएं का पानी, ये भी मुज़ाफ इलैहि है। लौनुस्समाई, लौनुस्समाई, लौनुस्समाई आसमान का रंग, लौनुस्समाई आसमान का रंग। इसी तरह किताबुल्लाही, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब, कुरान मजीद। इसी तरह आपने कई बार सुना होगा बैतुल्लाही, बैतुल्लाही, बैतुल्लाह जिसे हम कहते हैं अल्लाह का घर, बैतुल्लाही अल्लाह का घर। अच्छा, बाबुल मदरसाती, बाबुल मदरसाती मदरसे का दरवाज़ा, बाबू गुरफतिन, बाबू गुरफतिन कमरे का दरवाज़ा। इसी तरह बाबुल मस्जिदी, बाबुल मस्जिदी मस्जिद का दरवाज़ा। इस तर्ज पर आप जितने भी अल्फाज बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। आपके सामने थोड़ी सी मिसाल आ चुकी है इंशाअल्लाह। अब एक दो कायदे और हैं मुज़ाफ इलैहि के, कि जो तस्निया और जमा हमने पढ़ा उसका नून इजाफत में गिर जाता है। कैसे? आपने पढ़ा वलदुन वाहिद है, वलदानी, वलदानी जमा है। अच्छा, सालिहानी, सालिहानी तस्निया है, नहीं वलदानी तस्निया है, और सालिहूना ये जमा है, सालिहूना आप पढ़ चुके हैं
واحد کا, تسنیہ کا اور جمع کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں. یہ ہے ولدن واحد ہے, ولدانی تسنیہ ہے, 2 لڑکے, صالحانی 2 نیک مرد, صالحون بہت سارے نیک مرد. تو یہ کہتے ہیں کہ تسنیہ اور جمع کا نون اضافت میں گر جاتا ہے. کیسے گر جاتا ہے؟ مثال سے سمجھیے گا. ہمارے پاس ایک مثال ہے, بابن ایک لفظ ہے, بابن دروازہ. جب 2 دروازے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ بابانی, بابانی 2 دروازے. اب ہمیں کہنا ہے باب المدرساتی, باب المدرساتی, باب المدرساتی مدرسے کا دروازہ اپنی حالت میں ہے. لیکن اگر ہمیں یہی لفظ کہنا ہے مدرسے کا ایک دروازہ ہے کیونکہ واحد ہے, اگر ہمیں کہنا ہے مدرسے کے 2 دروازے, مدرسے کے 2 دروازے, تو 2 کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بابانی. تو بابانی کو جب آپ اس بابانی کو آپ مضاف بناؤ گے تو کہتے ہیں کہ اس بابانی کا جو تسنیہ کا نون ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے. اب آئے گا باب المدرسہ. با, یہ جب جوڑیں گے تو یہ با کا زبر اس کے ساتھ جڑے گا, باب المدرستی. یہ الف بیچ میں پڑھا نہیں جائے گا, لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. باب المدرستی, تو با بل ہے یہاں پر اور یہاں با بل ہے. جب زبر آیا تو آپ سوچ لیں کہ یہ زبر نہیں ہے, یہ اصل میں تسنیہ ہے اور تسنیہ کے شروع میں وہ زبر آتا ہے. باب المدرستی. اب ہوگا ترجمہ مدرسے کے 2 دروازے. بابانی کیا تھے؟ 2 تھے, تو مدرسے کے 2 دروازے. اسی طرح غرفتن, غرفتن ایک لفظ ہے, غرفتن کا ترجمہ ہے کمرہ. اگر ہمیں کہنا ہوگا مدرسے کا کمرہ, غرفت المدرستی ہم کہیں گے, غرفت المدرستی, غرفت المدرستی مدرسے کا ایک کمرہ. اگر ہمیں 2 کہنے ہوں تو 2 کو کیا کہتے ہیں؟ غرفتانی, غرفتانی, چونکہ مونس ہے یہ تو اس لیے تا آئے گا. غرفتانی 2 کمرے. تو اگر ہمیں کہنا ہو مدرسے کے 2 کمرے تو نون کو گرانا پڑے گا. جب نون کو گرائیں گے تو غرفتا آگے لکھیں گے المدرسہ. مضاف الیہ پر تو ہمیشہ زیر ہی آئے گا اور الف لام ہے تو ایک زیر آئے گا. غرفت المدرسہ. اب یہ تا کا زبر اس کے ساتھ جڑے گا, یہ بیچ میں الف اور الف نہیں پڑے جائیں گے. غرفت المدرسہ مطلب کیا ہوگا؟ مدرسے کے 2 کمرے, مدرسے کے 2 کمرے. اسی طرح یہ تو ہو گیا تسنیہ کے ساتھ. اگر آپ کو جمع کا پڑھنا ہے تو تسنیہ میں اور بھی آپ کی مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک طالب علم کی ایک کاپی ہے تو آپ کو ہوگے کراسۃ التلمیذی, اور اگر 2 کاپی ہوں تو 2 کاپیوں کو کیا کہیں گے؟ کراستانی. تو نون گرا دو گے, کراسۃ التلمیذی, طالب علم کی 2 کاپیاں. میں آپ کو تھوڑی سی 1-2 مثالیں اور لکھ کے بتا دیتا ہوں. کراستانی ہے, کراستانی, تو جب آپ اس کو بناؤ گے تو نون گر جائے گا تو ہو جائے گا کراست تلمیذی, تلمیذی, کراست تلمیذی, طالب علم کی 2 کاپیاں. اگر یہاں پر بتانا ہو 2 کلمے ہیں تو قلم کی عربی کیا آئے گی؟ قلمانی, 2 قلموں کی قلمانی. اور آگے بتانا ہو تلمیذ تو ہم ایسی رکھیں گے تلمیذ کو, قلمانی تلمیذی. تو نون کو کیا کرنا پڑے گا؟ کاٹنا پڑے گا, بنے گا قلمات تلمیذی. اب اس کو اکٹھا کر کے لکھو تو قلمات تلمیذی, اسی کو پڑھیں گے قلمت تلمیذی. یہ ہو گیا تسنیہ کے ساتھ. اسی طرح اگر جمع ہو اور جمع مذکر سالم ہو, جیسے صالحن کی جمع
صالحون آتی ہے، صالحون، صالحون ترجمہ ہے بہت سارے نیک مرد۔ اسی طرح مسلمون کی جمع آتی ہے مسلمون، مسلمون۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے مثال کے طور پہ کہ گاؤں کا یا شہر کا ایک نیک مرد، شہر کا ایک نیک مرد، تو آپ کہیں گے صالح المدینتی، صالح المدینتی۔ اس کے لیے اور بھی بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ صالح المدینتی شہر کا ایک نیک مرد۔ اور اگر آپ کو کہنا ہو شہر کے بہت سارے نیک مرد تو آپ کو صالحون لانا ہے، تو صالحون اور المدینتی، المدینتی صالحون لائے تو قاعدہ کیا ہے کہ تثنیہ اور جمع کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ جب آپ اس کو مضاف مضاف الیہ بناؤ گے تو یہ نون گر جائے گا، رہے گا صالحو، صالحل، اب ایسے ہو جائے گا صالح المدینہ، شہر کے بہت سارے نیک مرد۔ اسی طرح مسلمون کا نون بھی گر جائے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں مسلم الہندی، ہندوستان کے مسلمان، مسلم الہندی ہندوستان کے بہت سارے مسلمان، اب ایک مسلمان نہیں رہے گا۔ اور اس میں وہ والا قاعدہ نہیں ہے، کون سا کہ آخر میں پیش ہوگا، کیونکہ اس میں آخر میں یہ نون گرا دیا، باقی جو بچے گا وہ آ جائے گا، تو مسلم الہندی۔ اسی طرح مسافرون ایک لفظ ہے، مسافرون، مسافرون ایک لفظ ہے، مسافرون بہت سارے سفر کرنے والے، تو اب آپ اس کی اگر جمع بنائیں گے مسافر القطاری، مسافر القطاری، نون کو گرا دو گے یہ نون گر جائے گا۔ اب مسافر القطاری ریل کے بہت سارے سفر کرنے والے، ٹرین کے بہت سارے سفر کرنے والے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے بہت سارے بندے، تو عبادت کرنے والوں کی جمع آئے گی عابدون، عابدون، یا پڑھ چکی ہو جمع سالم میں، جمع مذکر سالم، عابدون۔ اب ہم نے کہنا ہے اللہ کے عبادت کرنے والے بہت سارے بندے، تو آپ نے اس کو اللہ کے ساتھ جو ہی جوڑو گے تو نون گر جائے گا، عابد اللہ، عابد اللہ، اللہ کے عبادت کرنے والے بہت سارے بندے، اللہ کے عبادت کرنے والے بندے، عابد اللہ۔ تو یہ تثنیہ اور جمع کا نون جو ہے اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، تثنیہ اور جمع کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ اس میں ابھی ایک دو قاعدے اور رہ گئے ہیں، لیکن وہ قاعدے فی الحال آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ابھی آپ نے اعراب نہیں پڑھا ہے، وہ 16 قسمیں نہیں پڑھی ہیں، اس لیے فی الحال آپ کے ذہن میں وہ نہیں آئے گا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم نحو تعصیب میں وہ پڑھیں گے۔ تو مضاف اور مضاف الیہ کا آخر میں خلاصے کے طور پہ آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جہاں ایک چیز کی نسبت دوسری کی طرف کی جائے، دوسرا اس کا مالک بن رہا ہو، اس کے ساتھ اس کا تعلق جڑ رہا ہو، اس کے ساتھ اس کا رشتہ ہو، جیسے صالح المدینتی شہر کے نیک تو آپ دیہات کے نہیں ہیں، اسی طرح مسلم الہندی ہندوستان کے مسلمان تو آپ پاکستان کے نہیں ہیں، عرب کے نہیں ہیں، دوسری کسی جگہ کے نہیں، مسافر القطاری ٹرین کے مسافر تو جہاز کے نہیں ہیں، بس کے نہیں، عابد اللہ اللہ کی عبادت کرنے والے تو کسی بت کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، تو یہ خاص رشتہ اس چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور پہلے والے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی وہی ترکیب ہوگی، جیسے یہ صالح مضاف تھا، المدینتی مضاف الیہ، اسی طرح صالحو یہ مضاف اور مدینتی مضاف الیہ، مسلمو یہ مضاف اور الہندی مضاف الیہ، مسافرو مضاف اور یہ مضاف الیہ۔ اب اس والے میں آپ نے قاعدہ یہ رکھنا ہے کہ تثنیہ اور جمع کو اگر ہم مضاف بنائیں
تو اس کا نون گر جاتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تثنیہ اور جمع کو ہم مضاف الیہ بنائیں گے تو اس کا قاعدہ ابھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، وہ انشاءاللہ آگے چل کر. جیسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ کہو گے کہ صالح المدینہ تھی یا کتاب ولدن، لڑکے کی کتاب، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو 2 لڑکوں کی کتاب، تو وہاں پر مضاف الیہ تثنیہ بنے گا. یا بہت سارے لڑکوں کی کتاب، تو وہاں مضاف الیہ جمع بنے گا. تو وہ قاعدہ چونکہ ابھی آپ نے اعراب نہیں پڑھے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. جیسے ہم کہیں گے قلم مسلمن، قلم مسلمین، قلم مسلمین، تو وہ آپ کے ذہن میں ابھی آئیں گے نہیں. لہٰذا آپ فی الحال اسی پر اکتفا کریں. اس کے بعد ہمیں ابھی ضمیروں کے ساتھ اگر ضمیر کو مضاف الیہ بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے، اور تثنیہ اور جمع کو اگر مضاف الیہ بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے، یہ قاعدہ ابھی رہ چکا ہے. یہ آگے انشاءاللہ نحو قاسمی میں پڑھا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.